آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر اور عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ جو بھی تیزی کے ساتھ اس دنیا میں تبدیلیاں ایجاد ہو رہی ہیں، جو تیزی کے ساتھ ایک معاملات جو ہے وہ مختلف ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو باقاعدگی کے ساتھ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ آن لائن گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور لائیو کالز کے ذریعے سے آپ کو بھی پروگرام کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے نسلی تعصب کے اوپر کہ پوری آپ دیکھیں کہ ایک امریکہ میں جو ایک جگہ سے ایک لہر جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی اور اس نے آنن فانن دیکھتے ہی دیکھتے پورے امریکہ کو جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں تقریباً لے لیا اور امریکہ سے باہر بھی اپنے اثرات وہ رکھتی ہے اور نظر آ رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں تمام چیزوں کو جو ہے وہ آج دیکھیں گے اور ان بہترین موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید شہریار رضا عابدی صاحب۔ قبلہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ وعلیکم السلام اور شکریہ۔ قبلہ، یہ جو نسلی تعصب ہے، یہ ہمارا موضوع بھی آج کا یہی ہے، اس کی کیا تاریخ کیا ہے؟ کیونکہ یہ ایک دن میں تو اتنا لاوا نہیں پھٹ سکتا کہ پورے امریکہ کے چھوٹے بڑے تمام ہی تقریباً شہروں کے اندر جو ہے وہ اس وقت زبردست قسم کے جو ہے وہ ہنگامے ہو رہے ہیں اور ایک آفت ہوئی بھی ہے۔ تو یہ اس کی یقیناً کوئی پیچھے بیک گراؤنڈ ہوگا، کوئی تاریخ ہوگی جو یہ اتنا پکتے 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 اب یہ لاوا پھٹا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس جانب توجہ رہے کہ اس وقت جو پرٹیکولر اس واقعے کو دیکھا جائے تو یہ تو واقعہ ہوا ہے ایک افریقن امریکن کے ساتھ، اور یہ واقعہ کوئی نیا نہیں ہے۔ یہ واقعہ در حقیقت بہت سارے واقعات کا نتیجہ ہے۔ یعنی ابھی جو ریئیکشن ہے پبلک کا، یہ ریئیکشن فقط جارج فلائیڈ کے لیے نہیں ہے، یہ در حقیقت جو ہوتا آیا ہے ماضی میں افریقن امریکنز کے ساتھ، یا جن کو عام طور پہ وہاں پر ایتھنٹسٹی میں بلیک بھی کہہ دیا جاتا ہے، بلیک پیپل، تو ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا آیا ہے یہ اس کا نتیجہ ہے، ایک دن کا نتیجہ نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مختلف رنگ و نسل کو ایک دوسرے کے احترام کا جو اسلام نے حکم دیا یا دیگر ادیان نے بھی حکم دیا، اس حکم کی ضرورت پڑی ہی اسی لیے کہ یہ تعصب انسان میں ایک ہے قدرتی طور پر۔ اگر یہ نہ ہوتا تو انبیاء کو اس سے روکنے کی ضرورت بھی نہ ہوتی۔ اور یہ خود ایک امتحان ہے انسان کا۔ جس طرح سے غریب اور امیر کا فرق ایسا نہیں ہے کہ صرف کیپٹلائزیشن کے بعد ہوا ہے۔ امیر غریب کا فرق انسان کی فطرت میں ہے، لیکن اس فرق کی بنیاد پر کسی کا احترام یا کسی کی توہین کو اسلام نے روکا ہے۔ مثال کے طور پر ہم میں سے کوئی بھی کتنا نیک ہو، کیا اسے پیسہ برا لگتا ہے؟ یا اگر اس کی بیٹی کا رشتہ پیسے والے سے آئے، حرام کی بات نہیں کر رہے، حلال پیسے کا ہو اور لڑکا نیک ہو، دوسری جانب لڑکا نیک ہو اور فقیر ہو، کون اچھا لگے گا؟ قطعاً پیسے والا اچھا لگے گا، اور اسلام منع بھی نہیں کرتا۔ تو کچھ چیزیں انسان کی فطرت میں ہیں، ان کے نتائج سے اور ان کے ریئیکشن سے اسلام نے روکا ہے، اور پھر میں عرض کروں کہ روکا ہی اسی لیے ہے کہ وہ انسان کے اندر ہیں۔ ان میں سے ایک چیز ہے اقوام کی خوبصورتی کا معیار اور ان کے ایٹیکیٹس کا معیار، اور اس میں زیادہ جو چیز سبب بنتی ہے وہ ان کا رنگ و نسل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں پاکستان میں، باہر سے معذرت اگر یہ مثال دی جائے، کہ جب فورنر کہا جاتا ہے تو فورنر فقط یورپین یا امریکن تو نہیں ہوتے یا آسٹریلین،
فورنر تو بنگال کے بھی فورنر ہیں، افغانستان کے بھی فورنر ہیں، اور برما کے اور مالدیپ کے اور سیلون کے بھی فورنر ہیں، اور جو انڈیا کے ہیں وہ بالکل بھی صحیح. فورنر ہیں. تو کیا ہمارے پاکستانی فطرتاً و طبیعتاً ہر فورنر کا احترام کرتے ہیں؟ نہ، اس فورنر کا احترام زیادہ کرتے ہیں. ممکن ہے دوسرے کی توہین نہ کرتے ہوں اتنی، لیکن ان کا زیادہ کرتے ہیں کہ جن کی صورت شکل اچھی ہے یا جو ممالک پاور میں ہیں. تو یہ ایک فطری چیز ہے، پہلی یہ بات ذہن میں رہے. اب کیونکہ یہ فطری چیز ہے، کیونکہ یہ انسان میں ابھر کے آتی ہے، چاہے نیگیٹو ہو چاہے پازیٹو ہو، اس کو بیلنس کرنے کے لیے اور اعتدال کے لیے ادیان عالم جہاں جہاں ہیں، انبیاء علیہم السلام نے اس پر توجہ دلائی کہ اس کے ریئیکشن کو کنٹرول کرو. کوئی فرق نہ سمجھو کالے میں، گورے میں، پیلے میں واہ. اور سرخ میں. کالے سے مراد ہو گئے افریقہ والے، گورے سے مراد ہو گئے مثال کے طور پر یورپ، امریکہ، یا ہمارے گورے. آج ہمارے لوگوں کو براؤن کہا جاتا ہے، لیکن سابقہ زمانے میں پیلے سے مراد تھی چائنا والے اصفر، اور سرخ سے مراد جو ہے وہ بعض اقوام ہیں جیسے کہ لیٹن امریکہ کے لوگ تھے جن کو آج بھی سرخ پوش، یا لیکن یہ اس زمانے میں بھی تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی. تو پہلے یہ چیز کلیئر رہے کہ یہ سب میں ہے اور اس کو کنٹرول کرنا ہے. جس طرح سے جھوٹ بول کے جان بچانا، غلط طریقے سے فائدہ اٹھانا، اس کی کوئی تربیت نہیں دیتا. ہاں مہارت کے لیے تربیت ہوتی ہے، لیکن یہ تھوڑا بہت اندر سے ہوتا ہے، اور اندر کیونکہ ہوتا ہے تو اس کو روکا گیا ہے کہ یہ کام نہ کرو. نہ کرے. واہ. اب امریکہ میں جو سب کچھ ہو رہا ہے، اسی کو آگے چلائیں. امریکہ میں جو کچھ ہو رہا ہے تو یاد رکھیں جو سلیوری سسٹم ہے افریقن امریکن کا، یہ بہت پرانا ہے، اور یہ فقط امریکہ میں نہیں ہے پرانا، آپ دیکھیں تو عربوں میں بھی تھا. اچھا، اسلام نے آنے کے بعد ان کے احترام کو بیان کیا کہ کھانے پینے میں، بات چیت میں، اور ان کو مارا نہ جائے. اچھا، ان سے بچے جو پیدا ہوں وہ برابر ہیں، جب بچہ ان سے پیدا ہوگا تو اس خاتون کے حقوق ہوں گے، وہ آزاد ہو جائے گی. تو اس قسم کے احترام جو ہیں پھر اسلام نے دیے، یا بالفاظ دیگر ان میں سے بعض احترام جو ہیں وہ پہلے بھی انبیاء کے زمانے میں تھے. تو یہ جو سلیوری سسٹم صحیح. ہے افریقن امریکن کا، تو یہ بہت پرانا ہے. صحیح. تو قبلہ یہ جو اس کے بعد ہم ایک نئی چیز بھی دیکھتے ہیں. یہ تو ایک سلیوری سسٹم تھا، پھر اس کو جو ہے وہ باقاعدہ قانونی طور پہ ختم تو کیا گیا، مگر اس کی جھلک آج بھی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ یہ اندر ایک جبلت کے اندر انسان کے موجود ہے. آسمانی جو ادیان ہیں انہوں نے اس جنبے کو اس کو کنٹرول کرنے کا حکم دیا اور اس کی تربیت بھی کی. اب اس کے اثرات رہ گئے، یعنی کہ قانونی طور پر سلیوری ختم ہو چکی، مگر ابھی تک لوگوں کو برابر نہیں سمجھا جا رہا. اسی کی جھلک آپ نے امریکہ میں دیکھی. ایک اور سسٹم ہے جس کو کالونی سسٹم کہتے ہیں، اس کی کیا تاریخ ہے؟ جی، اگلا مرحلہ اس کا یہی آتا ہے. اچھا، اب اس کو بیان کریں کہ امریکہ میں جو ووٹ دینے کا ان کو حق ملا ہے، کیونکہ تقریباً 50s سے تحریک شروع ہوئی تھی، جس میں مین جو کردار ادا کیا تھا وہ جو مشہور و معروف یہاں کے ایک فرد بھی ہیں، اور جی، مارٹن لوتھر کنگ. اچھا، انہیں بھی تقریباً 39 کی ایج میں قتل کر دیا گیا. اور پھر میلکم ایکس نے، وہ کہ وہ ذرا یہ والا اس میں انہوں نے جو فرا لوئس خان وغیرہ کے پیروکار تھے، وہاں پر دین کا حصہ تھا، لیکن جو صحیح معنی میں لیڈر تھے افریقن امریکن کے وہ مارٹن لوتھر کنگ تھے. تو انہوں نے اس تحریک کو شروع کیا. تو 65 میں جا کر، اب آپ تصور کریں کہ امریکن لا اتنا پرانا ہے، تو 65 میں آ کر ان کو حق ملا تھا ووٹ ڈالنے کا، اور 68 میں آ کر ان کو حق ملا کہ گھر کرائے پہ لینا یا خریدنا مختلف جگہوں میں، تو وہ ان کے لیے الاؤ ہوا.
ورنہ عام سوسائٹیز صحیح. میں جیسے کہ آج امریکہ میں آپ کا برابر والا گھر کوئی افریقن امریکن لے سکتا ہے، تو 68 سے پہلے یہ نہیں تھا. اسی وجہ سے ان کے مختلف علاقے الگ ہوتے تھے. اور اسی طرح سے آپ کو تعجب ہوگا کہ ان کا کوئی بھی حق نہیں تھا افریقن امریکن کا. ان کو جس طرح سے رکھا جاتا تھا اور استعمال کیا جاتا تھا، تو یہ جو سلیوری سسٹم تھا ان کا تو تھا ہی، لیکن یہ انڈیا سے بھی کیا برٹشر نے کالا پانی کے ذریعے سے، اور لوگوں کو جو ہے وہ استعمال کرتے تھے. اور جرم چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یا کسی بھی اعتبار سے کہیں سے بھی کسی کو بھی اٹھا سکتے تھے، یہ کہہ کہ انہوں نے بلوا کیا کچھ کیا، اور ان کے ذریعے سے اپنی زمینوں کو آباد کرتے تھے کالے پانی کے نام سے. اور اسی زمانے میں انہوں نے سنگاپور میں بھی کام کیا، جاوا میں بھی کیا، کینیڈا میں کیا، مختلف علاقوں میں کیا، اور افراد کو لا کے آباد کیا، ویسٹ انڈیز وغیرہ میں کیا. اور کینیڈا کی جو سکھ آبادی ہے وینکوور کی تقریباً 100 سال پہلے، ان میں سے بعض کو کالے پانی کے عنوان سے لایا گیا، بعض کو ریلوے سسٹم کے لیے لایا گیا. تو یہ کام بھی ایک اسی قسم کا تھا، اور سلیوری تھی یہ. تو ایک تو یہ ذہن میں رہے. ان افریقن امریکن کے کالونی کے سسٹم کی ہم جانب آتے ہیں. ان افریقن امریکن کے آپ کو تعجب ہوگا کسی قسم کے کوئی رائٹس نہیں تھے. ان کو مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، باندھ دیا جاتا تھا. بالکل وہی عالم تھا ان گوروں کا کہ جو بالکل جاہل عربوں کا تھا، اور ان کو بالکل انسان ہی نہیں سمجھتے تھے. جس وقت چاہے جو چاہے ان کے مردوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ. افسوس کی بات یہ ہے، آپ کو اس کے بارے میں کچھ اور ڈسکشن بھی مل جائے گا. افریقن امریکن کے بچوں کو بعض دفعہ اتنا یعنی معمولی سمجھا جاتا تھا کہ جو کام ہم کسی مرغی کے بچے کے ساتھ نہیں کر سکتے، تو وہ کام کیا جاتا تھا کس کے ساتھ؟ افریقن امریکن کے بچوں کے ساتھ. کہ ان بچوں کو بٹھا دیا جاتا تھا دریا کے کنارے، کس کام کے لیے؟ مگر مچھوں کو شکار کرنے کے لیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، استغفر اللہ. البتہ پھر یہی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی یو اے ای میں، وہ پاکستانی اور انڈین اور بنگلہ دیشی بچوں کو اونٹ کو بھگانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو بدماشی جو ہے وہ کہیں سے بھی ہو، ہمیں اسے کنڈیم کرنا چاہیے. چاہے کوئی مسلمان کرے، چاہے کوئی نان مسلم کرے، چاہے مسلمان ممالک میں ہو، چاہے نان مسلم ممالک میں ہو. یہ جو ظلم کے مقابلے میں بولنا چاہیے، تو اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے آدمی کو ہم ریلیف دیں. ہاں، اگر اس نے ایک کو مارا ہے تو ایک ہی کو بتائیں، اور 10 کو مارا ہے 10 کو بتائیں. اس ایک کو 1000 نہ کریں. بے شک جھوٹ وہ بھی غلط ہے، کسی کے خلاف ہو، لیکن بات کھل کے ہونی چاہیے. اب آپ آ جائیں جو کالونی سسٹم ہے، تو خود امریکہ جو ہے در حقیقت برٹشر کی اور مختلف ان گوروں کی ایک کالونی تھی. ان لوگوں نے آ کر یہاں پر ایک تو جن کو یہ ریڈ انڈین کہتے ہیں، اور یہ لفظ اتنا مناسب نہیں ہے، وہ نیٹو امریکن تھے، وہ امریکہ کے مالک تھے، وہ کینیڈا کے مالک تھے. ان لوگوں نے وہاں کی جو مین پاپولیشن تھی، مثال کے طور پر الاسکا کے لوگ تھے، انہیں بھی ختم کیا. اور وہ خیر اتنے نہیں تھے، لیکن ہوائی والوں کو ختم کیا. اسی طریقے سے جو امریکہ میں تھے اور وہ مختلف قبائل تھے، انہیں مختلف قسم کے استعماروں نے، کہ اس میں اسپینش بھی تھے، برٹشر بھی تھے، اور صرف اسپینش کا شور زیادہ مچایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ 8 ملین، اب آپ تصور کریں 8 ملین یعنی 80 لاکھ انہوں نے نیٹو امریکن کو قتل کیا. اس کے بعد برٹشر نے آ کے الگ کیا، یہ جو گورے آئے، اور اس طرح سے قتل کیا کہ ان میں جو وہ دہشت گردی تھی کہ جو آج کرونا کے ذریعے سے ہم تصور کر رہے ہیں، کیونکہ کرونا کے بارے میں 2 نظریات ہیں کہ یہ قدرتی طور پر اس میں ایوولوشن ہوا ہے یا یہ لیب کریٹڈ ہے. تو یہ جو معاملہ تھا، ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی، جاپان میں بھی جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے، اپنا بایولوجیکل ٹیررزم پہ کام ہو رہا تھا. چائنا بھی کر رہا تھا. ان میں سے کوئی بھی کسی کا ہمیں اتنا دفاع نہیں کرنا چاہیے. اور میں نے ہمیشہ توجہ دلائی ہے کہ ان پرانے استعماروں کی مذمت کے ساتھ ساتھ جو نیا استعمار چائنا کا بننے جا رہا ہے، جو ان سب سے زیادہ شیطان ثابت ہوگا، ظالم ثابت ہوگا، تو مسلمان ممالک اس وقت چائنا کے لیے راہیں ہموار کر رہے ہیں. یعنی ان پرانے غلاموں کو چھوڑ کے نیا غلام جو ان سب سے زیادہ سخت ہوگا،
اس کو اختیار کر رہے ہیں اور اس کے فضائل پڑھ رہے ہیں. تو یہ جو سلسلہ تھا پورا تو یہ چل رہا تھا اور یہ پورا قتل عام کا ایک سلسلہ تھا. تو انہوں نے آنے کے بعد یہاں پر جو ہے مثال کے طور پر اب آپ کو تعجب ہوگا کہ لاکوٹا پیپل جو ہیں ان کو اگر آپ سرچ کریں تو یہ بالکل محدود رہ گئے ہیں اور ان کی ایک عبادت گاہ ہے جو ایک خاص قسم کا پہاڑ ہے. اچھا وہ پہاڑ واقعا دیکھنے سے قابل ہے, وہ عجیب و غریب قسم کا ہے, وہ بالکل ایسا ہے جیسے چھوٹا سا کرسٹل آپ کو نظر آتا ہے یا چھوٹا سا پہاڑ ہو, تو وہ اس طرح سے بہت ایک چھوٹا سا کرسٹل جو ہے وہ سمجھیں بہت بڑا کرسٹل ٹائپ کی شکل کا ایک پہاڑ ہے بالکل سیدھا. اب وہ ان کی عبادت گاہ تھی. ان گوروں نے آ کر اس عبادت گاہ کا نام جو ہے وہ کر دیا ڈیولز ٹاور. ہے وہ عجیب و غریب صورت کا, لیکن آپ یہ دیکھیں نفرت اس طرح سے دلائی جاتی ہے کہ اس کو کہہ دیا ڈیولز ٹاور. اچھا وہ امریکہ میں جو سیاحتی مقام ہیں ان میں سے نمبر 1 ہے جو 1902 میں اس کو ڈکلیئر کیا گیا. لیکن آپ یہ دیکھیں جو اصل موضوع ہے وہ کیا ہے, جو سننے والے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیولز ٹاور امریکہ کے نام سے سرچ کریں تو وہ ایک پہاڑ ہے کہ جو ایک عجیب و غریب سی ہے, بالآخر ایک چیز بالکل ایک ستون کے طور پہ زمین سے نکلا ہوا ہے. تو اس کو ان کی شخصیت کو خراب کرنے کے لیے ڈیولز ٹاور کہہ دیا گیا. آج بھی ان کے حقوق نہیں ہیں, آج بھی ان کو کیبرا کیسینو اور اس قسم کی چیزوں کے لیے پاس دے کر گورے استعمال کرتے ہیں. آج بھی ان کے وہ حقوق نہیں ہیں, وہ احترام نہیں ہے, اور بعض جگہ ان کو جو حقوق دیے ہیں وہ ایسے دیے ہیں کہ تم بالکل جنگلوں کے اندر خوشی کے ساتھ, ظاہر ان کا کلچر اتنا اچھا نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے علاقے کے اندر خوش ہیں. اچھا یہ بھی خوش ہیں کہ ان کو پرانی زندگی گزارنے کا ایک موقع دیا ہوا ہے. اب ظاہر ہے کہ ان کی بھی غلطی ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. یہی کچھ غلطیاں جو ہیں کلچر کے حساب سے افریقن امریکن کی بھی ہیں. اور یہ بالکل وہی والی بات ہے, کسی کو پاکستان میں برا نہ لگے, کہ لیاری کے جو افراد ہیں ان کا استحصال جہاں تک حکومتوں نے کیا, خود بھٹو خاندان نے کیا, پیپلز پارٹی نے کیا, انہیں کیا دیا؟ پانی نہیں دیا, سیوریج نہیں دیا, پڑھائی نہیں دی, لکھائی نہیں دی, میڈیکل کی فیسلٹیز نہیں دی. انہیں کیا دیا؟ انہیں یہ دیا کہ جی بے نظیر کا بچہ وہاں پر اس ایریا میں پیدا ہو گیا, لیڈی ڈفرنٹ میں. انہیں کیا دیا؟ بے نظیر کی شادی ہو گئی وہاں, باقی کیا دیا؟ تو یہاں پر اب ان بلوچ حضرات کو سوچنا چاہیے کہ وہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں, اپنے عقل و شعور کو بڑھائیں. تو یہاں پر مذمت فقط ظالموں کی نہیں ہے, مذمت ان مظلوموں کی بھی ہے کہ جو ظلم کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں ہمیشہ اور اپنے آپ کو چینج کرنا نہیں چاہتے. اب ہم آتے ہیں کالونیل سسٹم کی. جب کالونی کا ذکر ہوتا ہے, استعمار گری کا ذکر ہوتا ہے, تو ظاہر ہے کہ پہلے زمانے سے یہی چل رہا تھا. مختلف ممالک مختلف لوگوں پہ حملہ کرتے تھے, جس کے آج فضائل پڑھے جاتے ہیں دنیا میں. اس کو کہا جاتا ہے الیگزینڈر دی گریٹ, وہ بھی استعمار گری تھی اور کیا تھا. چنگیز خان تھا, وہ بھی استعمار تھا اور کیا تھا. اب جو ماڈرن استعمار ہوا, کالونی سسٹم شروع ہوا, اب آپ اس میں اگر توجہ کریں کہ اس سے پہلے کہ ہم دوسروں کی ملامت کریں تو پہلے تو ہم اپنی ملامت نہ کریں. ہم مسلمان کتنے جو ہیں وہ استعمار پرور ہیں. مسلمانوں میں جب ہم کہتے ہیں مسلمان تو جرنل, لیکن اس وقت ہم بات کر رہے ہیں اہل سنت مسلمانوں کی, کہ وہ ہر استعماری بادشاہ کو ولی اللہ بنا دیتے ہیں. ہر فاسق و فاجر کو جس نے قتل عام کر کے پاور حاصل کی اس کو اول الامر بنا دیتے ہیں. مثال کے طور پر آج اشعار پڑھے جاتے ہیں, اور اشعار میں سے کچھ اشعار تو علامہ اقبال کے بھی ہیں. اب علامہ اقبال کو بالکل ولی اللہ بنا دیا گیا ہے. بس صحیح ہے, ان کے چند اشعار صحیح ہیں, وہ آئیڈیل کے حساب سے ان کو اتنا آگے نہیں بڑھانا چاہیے. وہ اسپین کے فضائل پڑھتے ہیں, اسپین کی حکومت اور اسپین کے فضائل پڑھنا, اور میرے حساب سے جو بھی کہتا ہے کہ اسلام اسپین تک پہنچا وہ خود استعماری آدمی ہے. اسے حق نہیں ہے کسی کی مخالفت کا, اسے حق نہیں ہے برٹشر کی, امریکہ کی یا اسرائیل کی مخالفت کا, کہ جو اسپین میں اسلامی حکومت کی یاد کو منائے اور وہ یاد کرے انہیں. بدماش لوگ تھے یہ جو اسپین پہنچے تھے, بنو امیہ کے لوگ, انہوں نے وہاں پر قتل عام کیا تھا. ان لوگوں نے وہاں حرم سرائیں بنائی تھیں, عزتیں لوٹی تھیں. اگر آپ اس استعمار کو یاد کر رہے ہیں تو پھر آپ کو ہر استعمار کو جو ہے وہ اپروف کرنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جا کے جو ہے وہ بدماشیاں کریں تو وہ ہو جائے اسلام,
اور وہ بدماشیاں کریں تو ہو جائے استعمار. استعمار ہے، چاہے وہ اللہ کے اور لا الہ الا اللہ کے اور محمد رسول اللہ کے نام سے ہو، اور یاد رکھیں چاہے وہ علی ولی اللہ کے نام سے ہو. کل کو اگر ہم شیعہ پاور میں آ جاتے ہیں اور یہ بدماشیاں کرتے ہیں اور کشور کشائی کرتے ہیں اور حملے کرتے ہیں، ہم بھی بدماش ہوں گے. اب یہاں پہ کہا جا سکتا ہے کہ سنی بادشاہوں کو زیادہ موقع ملا، پھر ان کے مولوی کیونکہ درباری تھے. ہاں اب شیعہ بادشاہ تھا مثلا نادر شاہ، ہم اس کی بھی تعریف نہیں کرتے. تو یہ ہمیں اپنے دماغ کو بالکل صاف کرنا ہوگا. اصول اب اس کے رکھیں گے بعد نا کہ سامنے، اصول رکھیں انگلینڈ، گے. ہاں اب یہ ہم بات کریں گے انگلینڈ کی بدماشیاں، بیلجیم کی، فرانس کی، اسی طریقے سے اپنا ہالینڈ والوں کی اور دیگر ممالک کی. لیکن ہم ابھی بات کرتے ہیں کہ ان سے ذرا سا پرانا استعمار جو ہے وہ خود مسلمانوں کا استعمار ہے. مسلمانوں سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آج فضائل پڑھے جاتے ہیں کہ جی اتنی فتوحات ہوئیں، تو نبی کا کام اور اس کی امت کا کام فتوحات کرنا تھوڑی ہے، مال غنیمت جمع کرنا اور ٹیکس جمع کرنا اور جزیہ جمع کرنا. ہاں جزیہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلب کرتے تھے. اس کی مراد کیا تھی کہ نان مسلمز کو اگر جہاد پہ بھیجا جاتا اور وہ مرتے تو آج یہ ایشو اٹھایا جاتا کہ جی رسول اللہ نے اتنے نان مسلموں کو جنگ پہ بھیج دیا. اب انہیں یہ ریلیف تھا کہ صحیح ہے تم جنگ پہ نہ جانا، تم اپنی جان نہ دینا، تم ان دفاع کرنے والوں کو تھوڑے پیسے دے دو. اچھا کیونکہ ان کے بھٹکنے کا امکان تھا تو ان کو جنگ پہ بھیجنا بھی مناسب نہیں تھا، کسی وقت بھی سرنڈر کر جائے، کسی وقت بھی بھاگ جائیں. صحیح. اب رومن امپائر حملہ کرے تو اس میں کرسچن کو تھوڑی آگے بھیجتے کوئی. تو اصل موضوع جزیے کا یہ ہے، بڑا صاف ستھرا، لیکن بعد میں ان کو حق دیا گیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو استعمار گری شروع ہوئی، اب اس کو اگر بتایا جائے تو بنا دیا جائے گا مذہبی معاملہ. لیکن فرض کر لیتے ہیں اس کو کیوں مذہبی معاملہ بنائیں، ہسٹری کو دیکھا جائے. خلیفہ اول جو ہے وہ خالد ابن ولید کو اور اپنے افراد کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اور جہاں پر بھی اذان کی آواز نہ سنو انہیں قتل کر دو اور جلا دو، اور جو چاہے کرو. اس کے ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ اگر وہ نماز پڑھنے آ جائیں تو ان سے زکوٰۃ مانگو، اگر وہ زکوٰۃ دے دیں تو صحیح ہے، ورنہ انہیں قتل کر دو اور جلا دو اور جو چاہے کرو. یہ کیا چیز ہے؟ یہ استعماریت ہی تو ہے. اب اس کے بعد انہی کے فرمان پر خالد ابن ولید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یمن میں جو نمائندے تھے جناب مالک ابن نویرہ، ان سے زکوٰۃ مانگی. وہ غدیر کے معاملے کو جانتے تھے تو وہ تصور کر رہے تھے کہ اب جو نمائندہ آئے گا، جو شخص آئے گا وہ حضرت علی کی جانب سے آئے گا، یہ کہاں سے آ گیا ان کی جانب سے. انہوں نے زکوٰۃ کا انکار نہیں کیا تھا، نہ انہوں نے کفر کیا تھا، انہوں نے خالد کو زکوٰۃ دینے سے منع کیا تھا. بالکل ویسے ہی جو پروپیگنڈا ہمارے خلاف کیا جاتا ہے کہ شیعہ زکوٰۃ نہیں دیتے، اور بینکوں میں لگا ہوا تھا. جب میں آیا 2002 میں تو میں نے اس ایشو کو اٹھایا کہ بینکوں میں یہ کیوں لگا ہوا ہے کہ وہ لوگ مستثنی ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے یا زکوٰۃ نہیں ہے. وہ توہین آمیز جملے تھے، اور اس میں بعض جگہ جو ہے شیعہ عیسائی اور اس قسم کے کالم بنے ہوئے تھے. یہاں جواب یہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، اور زکوٰۃ ہمارے یہاں زکوٰۃ کے نام سے بھی ہے، اور زکوٰۃ کا ایک عنوان جو ہے وہ خمس بھی ہے. خمس بھی یاد رکھیں زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ سے مراد ہے عبادت اللہ کی مال کے ذریعے سے، اور اسی زکوٰۃ میں زکوٰۃ بھی ہے، خمس بھی ہے، اور یاد رکھیں فطرہ بھی زکوٰۃ ہے اور صدقات بھی زکوٰۃ ہے. تو خالد نے مالک ابن نویرہ کو قتل کیا اور ان کی زوجہ کے ساتھ اسی رات زنا کیا، اور مالک ابن نویرہ کے سر کو اینٹوں کے طور پر، 2 اینٹوں میں سے تیسری اینٹ کے طور پر کھانا پکانے کے لیے استعمال کیا. یعنی نام نہاد ایک صحابی رسول نے صحابی رسول کی بیوی سے رات کو زنا کیا، شوہر کو قتل کیا، اس کے سر کو یعنی صحابی کے سر کو اینٹوں کے طور پر استعمال کیا، اور ان کے قبیلے کی اور عزتوں کو لوٹا گیا. اور اس پر احتجاج خلیفہ دوم نے بھی کیا، اور خالد کے لیے کہا کہ قتلت امرا مسلما ونزوت امرأته، تو نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا اور اس کی بیوی پر چڑھ دوڑا. خود نزوتہ کے اندر جو ہے جو لغت ہے، انشاءاللہ اس کو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں قریب اس موضوع کو. اس میں بڑی لطافت ہے، کیونکہ یہ نزوتہ کہا جاتا ہے ان جانوروں کے سیکشول ریلیشن کو کہ جن کے حافر ہوں. حافر سے مراد جیسے گدھا، گھوڑا، خچر.
تو خلیفہ نے دوم نے خالد پر بڑا اچھا ایک اعتراض کیا اور بہت ڈیلیکیٹ پوائنٹ اٹھایا کہ تم اس طرح سے شہوت میں تھے جس طرح سے گدھا گھوڑا اور خچر جو ہے وہ ہوتا ہے، اور بالکل جو ہے وہ تم نے ایک عورت کے اوپر حملہ کر دیا۔ بعد میں وہ روتے تھے ان کے بھائی متمم، اور وہ نابینا تھے اور مرثیہ پڑھتے تھے، اور کتنا لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ عورت کو تو چھوڑ دو، ام تمیم کو تو چھوڑ دو جو صحابیہ بھی ہے۔ تو خالد بیوی کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھا، عورتوں کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھا، حتیٰ خلیفہ اول کے حکم سے، کیونکہ خلیفہ اول کی سپورٹ تھی خالد کو، البتہ خالد کو خلیفہ دوم کی سپورٹ نہیں تھی، وہ کہ انہوں نے بھی بعد میں خالد کے ذریعے سے جو ہے وہ کافی کام فتوحات کے نہیں اس کو ہٹا بھی دیا تھا، لیکن ان کا ٹکراؤ خالد سے تھا، لیکن ان کے پاس بھی خالد جیسے کافی لوگ تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کاموں کے مخالف تھے، وہ خالد کے اصل میں مخالف تھے۔ تو بعد میں بڑی مشکل سے تو خلیفہ اول کے حکم کے اور التجا کے بعد خالد نے صحابیہ کو چھوڑا ہے، وہ اللہ اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ بعد میں خلیفہ دوم یہ کہتے تھے خلیفہ اول سے کہ اس کو قتل کرو، کیونکہ اس نے ایک مسلمان کو قتل کیا ہے اور اس کی بیوی کی عزت کو لوٹا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، انہوں نے تعویل کی ہے، اجتہاد کیا ہے، غلطی ہو گئی ہے۔ بعد میں وہ کہتے تھے اچھا اس کو ہٹاؤ، تو وہ ہٹاتے بھی نہیں تھے۔ لہٰذا جیسے ہی خلیفہ اول کا انتقال ہوا تو خلیفہ دوم نے خالد کو ہٹا دیا تھا، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ ان کا اختلاف خالد سے تھا، دوسرے افراد کو انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ مثال کے طور پر زرار بن اسود کو رکھا ہوا تھا کہ جو خود ایک بڑا دہشت گرد تھا، خیر، اور وہ بھی صحابی تھا۔ تو خالد کی استعمار گری کا عالم یہ ہے کہ اس نے نظر مانی تھی کہ مالک کے ساتھ یہ کرنا ہے۔ اب جو استعمار گری کا جلوہ ہے کہ جب ایران گیا تو وہاں پر لاکھوں افراد کو اس نے قتل کروایا، قتل کروانے کے بعد جو بعض زندہ بچے تو اس نے ان کو باقاعدہ ذبح کروایا، اور ذبح کرتے وقت کہا کہ میں نے نظر مانی تھی کہ خون کا دریا بہاؤں گا، جس پہ ابن کوا نے کہا کہ یا یعنی خالد کا نام لیا، یا امیر آپ کی یہ نظر منعقد ہو گئی ہے، کیونکہ خالد یہ کہہ رہا تھا کہ خون ابھی بہا نہیں ہے، یہ جم جاتا ہے۔ یہ تاریخ ابن کثیر میں بھی ہے اور دیگر کتب میں بھی ہے، اور حتیٰ اردو ایڈیشن میں بھی اسی طریقے سے ہے کہ میری نظر ابھی پوری نہیں ہوئی ہے کیونکہ خون ابھی جاری نہیں ہوا ہے، میں نے منت مانی تھی خون جاری ہو جائے۔ تو اس پہ ابن کوا نے کہا کہ آپ اس میں اگر پانی نہیں ملائیں گے تو آپ سارے انسانوں کو بھی قتل کر دیں، اس وقت تک آپ کی نظر پوری نہیں ہوگی، آپ ہلکا سا پانی اس پہ چھوڑ دیں تو آپ کی نظر پوری ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اس کے بعد کیا کیا گیا کہ ایک جو چھوٹا سا پانی کی نہر ہوتی ہے اس کو روکا گیا، وہاں پر لوگوں کو ذبح کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے اس میں پانی جاری کیا گیا، اور اس طرح سے مسلمان فاتح کی نظر پوری ہو گئی۔ تو خلیفہ اول کے دور میں بھی، خلیفہ دوم کے دور میں بھی، اور ہمیں اس قسم کی کشور کشائیوں کو اور فتوحات کو اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اور مولا امیر المومنین بھی ان فتوحات میں یا اہل بیت میں سے بھی کوئی شامل نہیں تھا، اور کسی نے بھی کبھی ان چیزوں کی تعریف نہیں کی۔ اب ہم آ جاتے ہیں اور موضوعات کو بھی، کہ یہ جو غلاموں کے ساتھ برا ہو رہا تھا تو وہ رسول اللہ کے دور میں غلاموں کے ساتھ اچھا ہو رہا تھا، اور پہلے بھی جو ہے وہ برا ہو رہا تھا، رسول اللہ نے آ کے اسے کنٹرول کیا۔ لیکن مثال کے طور پر ابو لولو، کہ ہم ابو لولو کو تو نہیں مانتے، لیکن اس نے آ کر خلیفہ دوم سے یہی کہا تھا کہ آپ کا دوست جو ہے مغیرہ وہ مجھ سے زیادہ پیسے لیتا ہے، جبکہ مغیرہ مالدار ترین لوگوں میں سے تھا، اور خلیفہ نے مغیرہ کو سپورٹ کیا تھا بجائے ان مغیرہ کے غریب غلام کو۔ یہ چیز سبب بنی تھی ان کے قتل کا۔ کوئی زمین اور حلال حرام صحیح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جناب علی قبلہ آپ صاحب کی خدمت میں بھی آداب و سلامت کرتا ہوں جناب۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ صاحب یہ جیسے آپ یہ قبلہ صاحب فرما رہے ہیں تو مسلمان ابھی بھی اس کو اللہ کی تلوار سیف اللہ لکھتے ہیں، یہ کہ مسلمانوں کو ان واقعات کا علم نہیں ہے جناب؟ بہت اچھا سوال ہے یہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اوکے، بہت اچھا پوائنٹ ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ بہت اچھی اس پہ بات انشاءاللہ ہم پورا سلسلہ کرنے والے ہیں حوالوں کے ساتھ، اور تمام کتب تراجم اور رجال اہل سنت میں مالک ابن نویرہ کی مظلومیت کا ذکر ہے،
اسی طریقے سے ایک لفظ ہے کہ جو مالک ابن نویرہ نے استعمال کیا تھا اپنی بیوی سے آخر وقت میں، اقتلتنی، اور جتنی بھی کتب لغت ہیں اور ڈکشنری ہیں وہاں پر اس لفظ کو استعمال کرتے ہوئے، اس کے ترجمے کو بیان کرتے ہوئے، اس کے لفظ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے مالک ابن نویرہ کے قتل کا ذکر خالد کے ذریعے سے ہے۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن عمر جو ہیں وہ حامی تھے مالک ابن نویرہ کے، اور کہتے تھے کہ اس نے ایک مسلمان کو قتل کر کے عورتوں کی آبرو کو، یعنی عبداللہ ابن عمر حامی تھے مالک ابن نویرہ کے اور مخالف تھے خالد کے، اور کہتے تھے خالد نے ایک مسلمان کو قتل کیا ہے اور مالک ابن نویرہ کافر نہیں تھے۔ اب یہاں پر تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ خالد کو بچانے کے لیے صحابی رسول کو کافر بنا رہے ہیں۔ اچھا، اگر ہم میں سے کوئی کہہ دے تو کہتے ہیں کہ یہ توہین کر دی۔ بھئی آپ ایک جانب کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کے سارے صحابی جو ہیں وہ ہدایت کے تارے تھے، تو پھر آپ نے مالک کو کیسے کافر بنا دیا؟ اس کی بیوی کو کافر بنا دیا، پورے قبیلے کو کافر بنا دیا، اور اس قبیلے میں بھی لوگ صحابی بھی تھے، صحابیات بھی تھیں۔ تو یہ تو موضوع سے ہم ذرا نکل جائیں گے، کیونکہ ہم نے بیان کیا کہ یہ ڈبل والا سسٹم جو ہے نا، سیدھی بات ہے۔ بعض دفعہ ہمارے دوست بھی کہتے ہیں آپ بڑے لبرل ہو جاتے ہیں، تو بھائی سیدھی بات ہے، اگر یہ سب کچھ جھوٹی بولنے ہوں تو انسان بے دین ہو جائے، بات کو ماننا چاہیے۔ یہ والی بات نہیں ہے کہ اگر فرض کریں کہ جی کل کو پاکستان کا وزیر جو ہے وہ مجھے بنا دیا جائے اور میں کہیں پر جو ہے وہ قتل عام کروں، شراب کی دکانیں بناؤں، تو پھر آپ شراب کو جو ہے شراب طہورہ بنا دیں کیونکہ مولوی شہریار کی حکومت میں ہوا ہے۔ تو یہ جو کام ہے یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے، یہ ڈبل اسٹینڈرڈ لوگ ہیں۔ دنیا میں اکثریت جو ہے، یاد رکھیں، منافقین کی اور جھوٹ بولنے والوں کی ہوتی ہے، مطلب پرستوں کی ہوتی ہے، فائدہ اٹھانے والوں کی ہوتی ہے، اپنے جہاں فائدے ہوتے ہیں بالکل ان کی صحیح۔ تعریف کرتے ہیں۔ نسلی کے حوالے سے غلاموں کا معاملہ ایک تاریخ رکھتا ہے، اور غلامی کی جو ہے وہ قانونی طور پر تو اس پر روک لگا دیا گیا، اس کو سلوری کے دور کو ختم کر دیا گیا، مگر دیکھا جائے تو غلامی ابھی بھی چل رہی ہے۔ مطلب کسی کو تیسرے درجے کا شہری بنانا، کسی کو اس کے بچوں کو اور اپنے بچوں کو ساتھ جمع نہ ہونے دینا، چاہے وہ مذہبی ادارے ہوں، اسکولز ہوں، یا دوسری جگہیں ہوں جہاں پر دفاتر ہوں، ہر جگہ پر تعصب کا نشانہ بنانا، کیا یہ غلامی کی ایک ماڈرن شکل نہیں ہے؟ یہ ہم نے عرض کیا، یہ ہم سب ایسے ہی ہیں، یہ ہم اب جو بیٹھے ہیں نا، یہ آپ اور ہم سب کے سب ایسے ہی ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ اور ہم جو ہیں وہ کہاں چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ معاشرے کے غریب بچوں کے ساتھ رہے؟ آپ چلے جائیں، جتنے بھی اس وقت جو ہے، خود ہماری اسکول سسٹم سے بات ہوئی، چاہے وہ اپنا یہ جتنے بھی کراچی میں پاکستان میں اسکول چل رہے ہیں، ایک دو فیملیز کے اور مالداروں کے، جتنے بھی آرمی اسکول ہیں، آرمی اسکول میں جو ہے وہ ٹاپ کے آرمی آفیسرز کے بچے تھوڑی جاتے ہیں، آرمی اسکول میں جو ہے وہ سویلین کے بچے جاتے ہیں، آرمی اسکول میں جو ہے وہ اسٹاف کے بچے جاتے ہیں۔ اگر آپ کینٹ ایریاز میں جائیں تو وہاں پر ایک اصطلاح ہوتی ہے، یہ اسٹاف میں سے ہیں، یہ اسٹاف کے بچے ہیں، اس اسکول میں اسٹاف والے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ جی ہمارا یہاں کا کلچر ہے آرمی کا، کہ آرمی والا کیپٹن ہوگا، بیوی اس کی جو ہے وہ میجر ہوگی، آرمی والا میجر ہوگا، بیوی اس کی جو ہے وہ کرنل ہوگی، اور وہ کرنل ہوگا تو بیوی اس کی جو ہے وہ جرنل ہوگی۔ وہ آپ نے دیکھ لیا ہے، وہ ابھی اس نے کیا اسلام آباد میں کرنل کی بیوی نے کیا ہے۔ تو یہ ہر جگہ ہے یہ۔ اچھا، اب اس میں یاد رکھیں کہ بعض دفعہ جو نفرت ہوتی ہے غربت سے، اور بعض دفعہ نفرت ہوتی ہے غریب سے، تو غریب کی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ صحیح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ڈراپ ہو گئی، معذرت چاہتے ہیں، آپ دوبارہ شامل ہو جائیں، آپ کی کال کو تھرو کریں گے انشاءاللہ۔ جی بالکل صحیح، کنٹینیو کیجیے۔ اب اگر غریب ہے اور بدتمیز ہے، دیکھیں نا، دو چیزیں ہیں، امیر ہے اور بدتمیز ہے۔ تو بدتمیزی نہ امیر کی اچھی ہے نہ غریب کی اچھی ہے۔ بچوں کا بگڑنا، ان کی زبان کا بگڑنا، امیر کے ذریعے سے ہو یا غریب کے ذریعے سے ہو، دونوں غلط ہیں۔ ٹھیک ہے، قبلہ کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ بہت اچھا ٹاپک رکھا ہے آپ نے، میں آپ کا پروگرام ابھی دیکھ رہا تھا۔ جی، کون میرے بھائی، کہاں سے؟ نسلی تعصب کے حوالے سے سوال میرا یہ ہے، جی آپ کہاں سے، کون میرے بھائی، ہو کہاں سے، تعارف کرا دیں۔ میرا نام فراز ہے، میں لندن سے بات کر رہا ہوں۔ بسم اللہ، فرمائیے۔
خوش تو آمدید۔ سوال میرا یہ ہے کہ یہ تو امریکہ تو بہت دور کی بات، ہم بہت دور چلے گئے، ہم مسلمانوں میں عرب اور ایران جو ہے، ایران ہمارے ساتھ میرا خوش قسمتی سے جب میں چھوٹا تھا تو میرا کافی ایران جانا ہوا، اور ایک حد تک تقریباً میں ہر سال ایران جاتا تھا جب تک میں بڑا ہوا ویسٹ آنے سے پہلے۔ تو میں نے یہ شاہدہ سے مجھے اس کے جواب چاہیے ہوگا کہ ایران میں کبھی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی فورنر جو ہے وہ آیت اللہ کے لیول پہ گیا ہو، کیا یہ بات صحیح ہے؟ میں نے یہ اندازہ کیا ہے کہ عرب جو ہے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ برتر ہے، دوسری طرف ایران اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ ایرانی جو ہے وہ ایک ایرانی سے جس طرح ڈیل کرتا ہے وہ ایک دوسرے شیعہ سے، آپ کا پوائنٹ آ گیا، اس حوالے سے بات کی۔ شکریہ بہت بہت، السلام علیکم۔ بہت دیکھیں یہ شکریہ، بات ہم نے بہت واضح شکریہ۔ بتائی، اس کو بڑے ٹائم بھی کم ہے، واضح بتائی ہم نے کہ اقوام میں ایک تعصب تو ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر ابھی ہم ان سے ہی سوال کریں، اور یہ نہیں کہ جو ہم پرسنل ہو رہے ہیں، یہ فطری سی چیز ہے، دیکھیں ان سے کریں یا ہم سے کریں۔ مثال کے طور پہ ابھی میں ان سے ہی کہوں یا آپ سے کہوں، خود مصطفیٰ صاحب سے، یا آپ مجھ سے کہیں کہ جی بچی کا رشتہ آیا ہے بنگالی کا، آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ بالکل صحیح۔ آپ سے کہا جائے بچی کا رشتہ آیا ہے، ایک ایرانی ہے یا عرب ہے یا پاکستانی ہے، تو اقوام جو ہیں لوگوں کے دوسری قوموں کے نزدیک بعض دفعہ کم ہوتی ہیں، کلچر کی وجہ سے یا شکل صورت کی وجہ سے یا بعض اور کاموں کی وجہ سے۔ ان کے خلاف نفرت اور ان کے خلاف ریئیکشن اور ان کو ڈیگریڈ کرنا، ان کو استحصال کرنا غلط ہے، لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ بعض قومیں دوسری قوموں کی نسبت پڑھائی میں، لکھائی میں، شکل میں، صورت میں، کلچر میں اور دیگر چیزوں میں کم ہوتی ہیں۔ دیکھیں اب آپ کو مثال کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، فرض کریں کہ ابھی بہت صاف بات کی جائے نا، کراچی میں رہتے ہیں، آپ سے کہا جائے لڑکی کو شادی کر دیں لیاری میں، کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ ہاں ان لیاری والوں پر ظلم غلط ہے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی لڑکی دے دیں انہیں۔ آسٹریلیا میں ابورجنیز ہیں، ابورجنیز جو ہیں شکل میں، صورت میں اور عقل و شعور میں بلا شک پیچھے ہیں، ان پر ظلم غلط ہے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ اس کا کوئی رشتہ آئے تو ہم دے دیں، یہ ایک الگ چیز ہے۔ اب آ جاتے ہیں ایران، دیکھیں عرب اور عجم، عرب عجم سے مراد ایرانی اور عرب نہیں ہے۔ عجم سے مراد ایک سوال ہے، عجم سے مراد ہے غیر عرب۔ اچھا اس میں ترکی بھی آ جاتے ہیں، ایرانی بھی آ جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے آذربائیجانی وغیرہ اور سارے یورپ امریکن سب آ جاتے ہیں، یہ سب عجم ہیں۔ اچھا اب جو انہوں نے سوال فرمایا، جب قبلہ کی بات ختم ہوگی تو پھر میں کالر کو شامل کر سکوں گا، اگر آپ کی کال آ رہی ہے تو آپ تھوڑا سا ہولڈ فرما لیں تاکہ قبلہ کی بات ختم ہو پھر ہم شامل کریں۔ جی بسم اللہ قبلہ۔ اچھا اب آ جائیں جیسے ایرانی، اب ہم ایران میں تھے، ہمیں کسی نے پڑھنے سے نہیں روکا، لیکن ظاہر ہے ہمارا وہاں پر رکنا مشکل ہوتا ہے بے نسبت ایک ایرانی کے، کیونکہ اس کا وہاں پر گھر ہوتا ہے، وہ 50 سال پڑھ سکتے ہیں، محنت کر سکتے ہیں اور مجتہد بھی بن سکتے ہیں، کسی نے وہاں پر نہیں روکا ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ اس وقت نجف کے 4 بڑے مراجع میں سے، مثال کے طور پر سب سے اول حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی ہیں، تو وہ بھی عراقی نہیں ہیں، وہ ایرانی ہیں۔ ان کے بعد مثال کے طور پر جن کا سب سے زیادہ علمیت میں مقام ہے، آیت اللہ العظمیٰ شیخ اسحاق فیاض، وہ نسلاً افغانی ہیں اور رہے کوئٹہ میں ہیں بچپن میں اور جوانی میں، اور جوانی میں نجف چلے گئے تھے، تو ان کو آپ یا تو افغانی سمجھ لیں اور یا سمجھ لیں کہ کوئٹہ والے ہزارہ کے ہیں، ٹھیک ہے۔ آغا خوئی کے درس خارج کو لکھنے والے 2 افراد مشہور ہیں، اور ان دونوں کی کتابوں کے بغیر حوض علمیہ نجف اور قم میں کوئی درس خارج نہیں پڑھ سکتا۔ ان میں سے کفایہ جلد ایک کفایہ کی 1 جلد کا جو درس ہے اصول میں، وہ آیت اللہ العظمیٰ شیخ اسحاق فیاض، انہی جن کا ہم نے ذکر کیا کہ جن کو آپ ہزارہ والا سمجھ لیں یا کوئٹہ والا سمجھ لیں، اور دوسری جلد جو تھی وہ تھے حضرت آیت اللہ سید بہسودی،
یہ جو آیت اللہ بہسودی تھے ان کو قتل کر دیا تھا، اور حتیٰ ان کا جسم بھی نہیں ملا، ان کو اٹھا کے لے گئے تھے رشین۔ اچھا، یہ دونوں افغانی ہیں اور یہ دونوں انتہائی غریب طبقے سے، اور یہ افغانستان سے، یا سمجھیں کہ یہ افغانستان سے پاک کوئٹہ اور کوئٹہ سے نجف پہنچے، اور یہ دونوں مرجع لیول کے افراد تھے، اور کوئی بھی ایرانی یا عراقی یا پاکستانی آج ان کی کتابوں کے بغیر آغا خوئی کے نظریات کو نہیں سمجھ سکتا۔ اور ہر طالب علم کے پاس جو درس خارج میں ہے تو آپ کو یہ دو کتابیں ملیں گی اس کی لائبریری میں، رات کو اس کے بغیر نہ کوئی درس خارج والا درس دے سکتا ہے یعنی اصول والا، اور نہ ہی کوئی درس خارج کو سمجھ سکتا ہے اگر آغا خوئی کے نظریات کو سمجھنا۔ تیسرے مرجع جو وہاں پر ہیں آیت اللہ شیخ حافظ بشیر ہیں جو پنجاب کے ہیں، پھر چوتھے آغا سعید الحکیم ہیں کہ جن کو لوگ عرب سمجھتے ہیں لیکن وہ بھی ایرانی ہیں۔ تو مسئلہ کم سے کم ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے۔ ہاں، یہ جو مرجع بننے کا ہے، آپ دیکھیں نا، آغا اسحاق فیاض رکے 50-60 سال تو وہ مرجع بھی بن گئے، لیکن مسئلہ رکنے سے بھی نہیں ہوتا، مسئلہ محنت سے ہوتا ہے۔ انڈین پاکستانی جو ہیں ان کی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ وہ اتنے دن وہاں رک نہیں سکتے۔ پھر انڈین پاکستانی کا، خصوصاً انڈین کا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جب ان پر ایک اسٹیمپ لگ گیا اور وہ مجلسیں پڑھنے لگے تو ان کو زیادہ توجہ مجلسوں پہ دینی ہوتی ہے، جبکہ اجتہاد پر پہنچنے کے لیے بالکل دنیا سے کٹ کر کم سے کم 20-25 سال 30 سال آپ سب کچھ چھوڑ کے وہاں پر لگیں، اور لگنا بھی کافی نہیں ہوتا، اس کے بعد جو سلسلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے درس دیں، لیکچر دیں اور اپنی علمیت کا لوہا منوائیں۔ جی بالکل ٹھیک۔ کال ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، موسیب اسلام مدد۔ علیکم السلام علی مدد۔ جی، قبلہ صاحب کی خدمت میں بھی میرا بہت بہت سلام اور یا علیہ السلام مدد۔ قبلہ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ موسیب بھائی آپ کی توفیقات میں ٹائم بالکل کم ہے۔ قبلہ صاحب سے گزارش یہ ہے، قوم کیا ہوتی ہے؟ قوم کے بارے میں بتائیے، قوم کیا ہوتی ہے؟ ہم جس طرح کہتے ہیں کہ ہم کشمیری قوم ہے، تو ہم پہ مسلط کیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا پاکستانی ہیں، یعنی اس طرح کوئی ایرانی ہے، کوئی سعودین ہے، کوئی اخوانی ہے، تو قوم کیا ہوتی ہے؟ یہ تعصب جو ہے نا، اس سے ہم کس طرح نکل سکتے ہیں کہ یہ ہمارے اندر بہت پتہ نہیں رف بس کے چلی گئی ہے، کوئی چودھری ہے، کوئی بٹ ہے، کوئی گجر ہے، یہ بھی کوئی تعصب نہیں آتا ہے، یا ایک ریاست کی جو عوام ہوتی ہے وہی ایک قوم ہوتی ہے؟ اس پہ میری تھوڑی سی رہنمائی کیجیے گا۔ بہت عمدہ سوال ہے۔ آپ کی توفیقات میں مولا جی، قرآن مجید میں بھی واضح ہے، قوم قبیلوں میں کیا اس کو تعصب کی نظر کر دیا جائے یا انسان کی جو پہچان ہے اس کو تعظیم، کس اس کو لے جائے؟ دیکھیں، قرآن مجید میں بھی ارشاد ہوا، اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، یعنی ایک سے ہیں ہم، ایک نسل سے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا کیا ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور ہمیں تم نے مختلف اقوام میں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا۔ اچھا، یہ قبیلے کے اقوام، اب اگر دیکھا جائے اس کو تو زمین مثال کے طور پر ایک تھی، یہ بر اعظم جو ہے وہ سالوں میں جا کے ٹوٹنے کے بعد الگ ہو گئے، پھر ان کا انوائرمنٹ اور زمین ہر چیز الگ ہو گئی۔ اب انسان جس جگہ پر ہوتا ہے وہاں کی زمین اور وہاں کے ماحول کا دار و مدار جو ہے انسان کے اوپر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو آسمان کے ستارے سیارے ہیں، نارتھ ہیمسفیئر کا الگ ہے، ساؤتھ ہیمسفیئر کا الگ ہے، اور وہ ہاروسکوپ وغیرہ میں بھی چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، وہ 100% ہم اسے نہیں مانتے، لیکن بالآخر تھوڑا بہت ان کا اثر ہے۔ ان ساری چیزوں کے اثرات سے جو ہے جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں ان کی شکل پر، صورت پر ان چیزوں پہ اثر پڑتا ہے، بالکل صحیح بات ہے، یعنی لاکھوں سال میں، ہزاروں سال میں۔ اب جب ہم ایک شکل کے لوگ ہوتے ہیں، ایک زبان کے لوگ ہوتے ہیں، اور ایک ریزمبلنس ہوتی ہے، تو وہ خود بخود ایک بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کہیں پر افریقن امریکن ٹائپ کے ہوں، دوسری جانب جو ہے وہ ایشین ٹائپ کے ہوں، ایشین میں جو ہے مثال کے طور پر آپ رکھیں کہ ایک عرب ناک نقشہ الگ ہے، پھر ایشین میں آ جائیں تو جو فار ایسٹ کے لوگ ہیں ان کا الگ ناک نقشہ ہے۔ اگر یہ 5 قسم کے افراد ہوں تو ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کالا جو ہے وہ کالے سے مل رہا ہے، یہ چائنیز جو ہے وہ
ہانگ کانگ والے سے اور سنگاپور سے مل رہا ہے، اور انڈونیشیا میں بھی ان کی شباہت ہے، اور یہ جو عرب ہے یہ مثال کے طور پر کشمیری سے مل رہا ہے، اور یہ جو ساؤتھ انڈیا والے ہیں یہ اور مالدیو والے شکل میں ایک سے ہیں، اور یہ جو گورے ہیں اور جرمن ہیں یہ لوگ ایک سے ہیں، اور جو لیٹینو ہیں اور ریڈ انڈین ہیں ان میں ایک شباہت ہے۔ تو یہ ایک قدرتی سی چیز ہے۔ اچھا، اس میں پھر انسان کا رجحان بھی ایک جانب ہوتا ہے۔ یہ لوگ آپس میں شادیوں میں ملنے میں ملانے میں ایک ایزی فیل کرتے ہیں۔ ہم آپ بھی جو ہیں وہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، لیکن اگر کسی ملک میں جاتے ہیں وہاں اپنی شکل کا ملتا ہے، عرب نکلتا ہے۔ فرض کریں کہ ہم یورپ امریکہ میں ایسے پہلے بہت ہوتا تھا کہ جو لوگ بتاتے ہیں کہ ایک دم سے مال میں پتہ چلا کہ یہ تو اپنا لگ رہا ہے، تو گئے تو پتہ چلا ہاں شکل سے انڈین لگ رہا تھا لیکن نکلا عرب۔ تو جو خوشی اس وقت انہیں ہوتی ہے انڈین سمجھ کے، ایک دم سے اس کو شوق لگتا ہے جب پتہ چلتا ہے کہ یہ انڈین نہیں ہے، مثلا یہ یمن کا ہے، شکل سے انڈین لگ رہا تھا، یا یہ کہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انڈین ہے لیکن ہم مسلمان ہیں، یہ تو ہندو ہے، تو تھوڑا سا ایک دوری کا احساس ہوتا ہے۔ تو یہ جو دوری ہے ادیان کے اعتبار سے، مذاہب کے اعتبار سے، رنگ و نسل کے اعتبار سے، یہ قدرتی ہے، اسے کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا۔ یہ جو فرق ہے، فرق تو قطعاً ہے، اس فرق کے بعد ظلم غلط ہے، اس فرق کے بعد پوری قوم کو ایک سا سمجھنا غلط ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی سارے مہاجر چیٹر ہوتے ہیں، یا سارے پنجابی چیٹر ہوتے ہیں، یا سارے خوجہ چیٹر ہوتے ہیں، اور سارے جو ہیں وہ ہندو برے ہوتے ہیں۔ یہ غلط ہے، سارے ہندوؤں کو بھی برا کہنا غلط ہے، سارے سکھوں کو برا کہنا غلط ہے۔ ہمارے ساتھ میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ کو تعجب ہوگا اس وقت بالکل ایک جلا وطنی کی اور دربدری کا سلسلہ چل رہا ہے، وہ کس نے کیا ہے؟ وہ ایک اسلامی شیعہ سینٹر کے کہ جہاں پر ہم تھے شکاگو میں معصوم کے، وہاں کے شیعہ سیدوں نے کیا ہے، کوئی سکھوں نے تو نہیں کیا، ہندوؤں نے تو نہیں کیا، امریکن نے تو نہیں کیا، اور اس عالم میں کیا ہے کہ بیگم ہماری بریسٹ کینسر میں چل رہی تھی، اور یہ لوگ تنگ کر رہے تھے، بلیک میل کر رہے تھے کہ مثال کے طور پر جو پیسے دینے ہیں، انہیں پتہ چل گیا تھا گرین کارڈ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اسپانسر پیسے دے، یعنی اسلامی سینٹر تو وہ بھی ہم سے مانگ رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر وہاں پر جو ہے وہ شیعہ سید مسلط ہو گیا تھا۔ تو یہاں پر بات یہ ہے کہ ہر قوم میں اچھے برے ہوتے ہیں، کم سے کم میں تو اس امامے کے بعد بھی، علم دین کے بعد بھی، آپ یقین جانیں میری اتنی اچھی ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، چاہے ہندو ہو، سکھ ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، ہر قوم میں اچھے ہوتے ہیں، ہر قوم میں برے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم میں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ ایزی فیل کرتے ہیں ہندو کے ساتھ، سکھ کے ساتھ، یہودی کے ساتھ؟ بہت سارے لوگ نہیں کرتے، لیکن میں تو ایک عالم دین ہو کے بھی اور دیندار ہو کے بھی جو ہے بڑا ایزی فیل کرتا ہوں۔ ان میں سے بہت سارے لوگوں کو جو ہے بہت اچھا سمجھتا ہوں۔ ان میں سے سیدھی سیدھی بات ہے، جو انسان ہوتا ہے اس کو میں اچھا سمجھتا ہوں، جو اپنی فطرت پر باقی ہے اس کو اچھا سمجھتا ہوں۔ اس آدمی سے دیکھیں، وہ سکھ جو ہے جس میں دل اس کا نرم ہو، وہ حرام حلال کی بات نہیں کر رہا، میں اسلام کی بات نہیں کر رہا، دل کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں۔ وہ نرم دل سکھ اور ہندو اور یہودی اور عیسائی دل کے اعتبار سے اچھا ہے اس شیعہ سید سے کہ جس کا دل سخت ہو۔ کوئی شک ہے اس میں؟ کوئی شک نہیں ہے۔ بالکل صحیح بات ہاں، ہے۔ شادی بیاہ کا مسئلہ آ جاتا ہے اور حرام حلال کا آ جاتا ہے، دین کا آ جاتا ہے، وہ الگ۔ ٹھیک ہے قبلہ، تھوڑا سا اب چونکہ ہمارے پاس ٹائم کم رہ گیا، صرف ہمارے پاس 8-9 منٹ باقی ہیں، ہم نے اس کو وائنڈ اپ کرنا ہے۔ تو نسلی جو ہم تعصب کے اوپر بات کر رہے ہیں، آپ نے جو ہے وہ ایک پوری تاریخ بیان کی، تعصبات کے پیچھے معاملات کیا ہوتے ہیں، کیا لاوے پک رہے ہوتے ہیں، کیا معاملہ ہے۔ تھوڑا سا امریکہ کے اوپر تھوڑی سی اور بات کر لیں، اور اس کے بعد سلیوری پہ ہم بات کریں گے تھوڑی سی اور۔ ابھی کیا سچویشن ہے امریکہ کی، کیا تازہ ترین کیا خبر ہے؟ اچھا، ایک میں اور چیز کر دوں تاکہ کلیئر ہو جائے کہ یہ جو پورا سسٹم تھا کالونی کا، اس میں برٹشر آگے رہے، کیا 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 انہوں نے یہ آپ کے علم میں ہے۔ اسی طریقے سے فرانس والوں نے مراکش میں اور تیونس میں کیا قتل عام کیا ہے، ملینز آف مسلم انہوں نے مارے ہیں، حتیٰ عورتوں تک کو مارا ہے، اور فوٹوز موجود ہیں کہ جو ہے سر کاٹے ہوئے ہیں اور اس سے کھیل رہے ہیں۔ اسی طریقے سے پرتگال والوں نے بڑا دہشت گردی کا سلسلہ کیا، مختلف جگہ کو کالونی بنایا۔ اسی طریقے سے آ جائیں امریکہ کا جو ہے وہ ایک نیا سسٹم ہے کالونی بنانے کا، اس کو دوبارہ ڈسکس کریں گے۔ کینیڈا میں جو ہے اسکیموز اور جو نیشنل جو وہاں کے تھے، نیٹو تھے، انہیں وہاں پر ختم کیا، وہ ختم کرنے والے بھی برٹشر اور یورپین تھے۔ بیلجیم کے استعماریت کو دیکھیں کہ انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا، ذہن میں ہوگا کہ بیلجیم کا ڈائمنڈ
تو بیلجیم میں تو ڈائمنڈ نہیں ہوتا، ایک ذرہ برابر ڈائمنڈ نہیں ہوتا. یہ سارے ڈائمنڈ کانگو کے آتے تھے. افریقہ. یہ افریقنوں کو نہروں اور تالابوں اور مختلف جنگلوں میں چھوڑ دیتے تھے، ان کو صرف روٹی کھانے کو دیتے تھے، ان کو محصور کر دیا تھا، اور وہاں سے ہیلی کاپٹروں میں ڈائمنڈ نکل کے جاتے تھے صرف روٹی کے نوالوں کے بدلے. تو یہ بیلجیم والوں کی بھی بڑی بدماشیاں تھیں. اسی طریقے سے آپ آ جائیں اٹلی والوں کا جو قتل عام تھا لیبیا میں، یا مثال کے طور پہ ہالینڈ والوں کا، یہ سب کے سب جو ہے، چاہے وہ اسلامی استعمار ہو اسلام کے نام پر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر ہو، چاہے یہ جیزس کرائسٹ کے نام پر ہو، چاہے کسی بھی نام سے ہو، یہ سب غلط ہیں. غلط بات، سب غلط ہے، ہیں، بالکل صحیح. سب غلط ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں خود امریکہ پہ. امریکہ میں یہ جو کاروں کا قتل عام ہو رہا ہے. کالر میرے ساتھ ہے قبلہ، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی کال ڈراپ ہو گئی ہے ہماری، دوبارہ شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ. جی قبلہ. بلکہ ایک اور استعمار کا رہ گیا. آج کل یہ سیریز چل رہی ہے، کیا نام ہے اپنا، غازی اور طغال. یہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ اسلامی استعمار کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی کیا بدماشیاں تھیں. ان ترکوں کی کیا کردار تھے کہ ایک بھائی آتا تھا، پڑھیں ان کی جا کے ہسٹری، ایک بھائی آتا تھا تو وہ پاور میں آنے کے بعد جو پیغام لاتا تھا وہ یہ لاتا تھا باقی بھائی قتل ہو جائیں گے. وہی حرکتیں جو اورنگزیب نے کی تھی، ولی اللہ نے کی تھی، ٹوپیاں بنانے والے نے کی تھی، جو ٹوپیاں بناتا نہیں تھا پہناتا تھا، قرآن لکھنے والے نے کی تھی، قرآن لکھتا نہیں تھا، قرآن کی تعلیمات کو برباد کر رہا تھا اسلام کے نام پر. یہی سارا کام اوٹومین امپائر نے کیا تھا، جن کو آج پاکستان میں ان کی سیریز چل رہی ہے، ان کو ہیرو بنایا جا رہا ہے. اوٹومین امپائر نے 1.5 ملین آرمینین کا قتل کیا. چلیں جی 1.5 ملین کا نہیں کیا، وہ کہتے ہیں کم تھے. کتنے کم تھے؟ 1,500 تھے. اسلام کا کام یہ ہے کہ اس طرح قتل کیا جائے. یہ جو آپ دیکھتے ہیں بوسنیا ہرزیگووینا میں جنگ ہوئی، اس کی بنیاد عیسائیوں اور مسلمانوں کا پرانا اختلاف تھا. ہمیں ان چیزوں کو ختم کرنا ہے. دین کے نام پر جو بدماشی ہے، دین کے نام پر بدماشی چاہے مسلمان کرے وہ بھی غلط ہے، دین کے نام پر بدماشی چاہے یہودی کرے وہ بھی غلط ہے. اب آتے ہیں امریکہ میں. قبلہ کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام قبلہ صاحب. موسی بھائی یا علیہ السلام مدد. قبلہ صاحب کا تھینک یو ویری مچ. میں شکر گزار ہوں قبلہ صاحب آپ کا. آپ کو دیکھ رہا ہوں اور بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے. آپ حق پرست ہیں، حق کا ساتھ دیتے ہیں. آپ نے جو باتیں جو کرتے ہیں نا قبلہ صاحب، وہ ہمارے دل میں اتر جاتی ہیں. کیا ہی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمت دی ہے، توفیق دی ہے. اور ماشاءاللہ ایسے ہی ہوتی ہیں علی ولی اللہ والے. ماشاءاللہ قبلہ صاحب میں آپ کی ایک بات کی تعریف کرتا ہوں. ماشاءاللہ آپ نے ظلم کے خلاف آواز بلند کی ہے. یہی حسینیت ہے اور یہی الحمدللہ علی ولی اللہ کی یہی پہچان ہے. آپ کو کروڑ سلام ہو. ماشاءاللہ جو آپ نے ایک بات کی، وہ جو پاکستان کے اندر وہ چل رہی ہے چیز، کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ بالکل صحیح بات ہے. قتل وغیرت کرتے ہیں، لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں. خدارا مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تاریخ کو بتاؤ کہ کیا کس طرح اسلام پھیلا تھا. السلام ہو قبلہ صاحب آپ کو. بہت شکریہ، جزاک اللہ جزاک اللہ. کون للظالم خصما وللمظلوم عونا. کہنا بہت آسان ہے، عمل کرنا بڑا مشکل ہے. قبلہ امریکہ کا معاملات. البتہ جب مولا علی کا نام آتا ہے تو بتائیں، ہم لوگ بھی بعض دفعہ مولا علی کے جو فضائل بیان کرتے ہیں کہ جی لاشوں کے انبار لگا دیتے تھے. مولا امیر المومنین کی جو جنگیں ہوئی ہیں، اول تو ساری کی ساری دفاعی ہوئی ہیں، اور اگر پورا حساب لگایا جائے، کوئی انشاءاللہ میں عنقریب حساب بھی لگا کے بتاؤں گا کہ مولا علی نے جو لوگوں کو قتل کیا ہے، ہاں وہ بڑے بڑے دشمنان اسلام جب مقابلے میں آئے قتل کیا، لیکن وہ تعداد جو ہے وہ سینکڑوں میں بھی نہیں جاتی. آپ کو تعجب ہوگا، کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ نسلوں میں کون مسلمان ہے. تو یہ ایک چیز ذہن میں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی کسی کو قتل ہی نہیں کیا. اور مولا امیر المومنین نے مقابلے سے آیا اس کو کیا، اس میں سے بھی اس کے صلب میں دیکھ کے کیا. اور یہ میں بڑی جرات سے کہہ رہا ہوں کہ مولا امیر المومنین کے مقابلے میں جو جنگوں میں آئے، وہ بڑے بڑے لوگ جو مقابلے میں آئے اسلام کے، تو مولا امیر المومنین نے ان کو مارا، لیکن مولا امیر المومنین کے ہاتھوں افراد زیادہ نہیں مرے. یہ چیز ذہن میں رکھنا چاہیے. اور فضائل پڑھنے والوں کو بھی جب وہ کہتے ہیں کہ جی لاشوں کے پشتے کے پشتے لگا دیے، ایسا کبھی بھی مولا امیر المومنین نے نہیں کیا ہے. اسلامی جنگوں میں جو کل افراد ظاہر ہے جو حملہ آور آئے،
ان میں اگر مرنے والوں کی تعداد حتیٰ حملہ کرنے والوں کی بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صلی ہوئی، اللہ علیہ تو وسلم. یاد رکھیں کہ ان ساری جنگوں میں 1000 تک بھی نہیں پہنچتی، بڑی مشکل سے پہنچے گی. بالکل یہ ایک چیز قبلہ ہے. صرف 4 منٹ ہیں. جی صرف اچھا، امریکہ میں جو ہے یہ چیزیں 4 پہلے منٹ. بھی چل رہی تھیں. اب جو اس کے نتائج نکلیں گے وہ بڑے برے نکلیں گے، کیونکہ پولیس والوں سے بڑی نفرت ہو چکی ہے. اچھا، جب پولیس والوں سے نفرت ہو چکی ہے، جو کرونا کا جو سیکنڈ ویو آئے گی تو اس میں اس کے معنی ہے کہ لوٹ مار کے لیے راہیں ہموار ہو چکی ہیں، لوگ ذہنی طور پر ہموار ہو چکے ہیں، اور یہ سب کچھ ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس وقت وہاں پر ویٹ کی یا چرس وغیرہ اور ان چیزوں کی اسمگلنگ یا ہیروئن کی چل رہی ہے، تو ظاہر ہے وہ کرتے تو بڑے لوگ ہی ہیں، اور روڈوں پہ بیچنے کا کام جو ہے وہ غریب لوگ کرتے ہیں، اور اس کو روکنے کے لیے بھی اب پولیس ناکام ہو جائے گی، کیونکہ بیچنے میں ظاہر ہے جو اقوام ہیں ان میں سے کچھ یہ افریقن امریکن بھی ہیں، ان کو اگر پکڑا جائے گا تو پھر ایک لہر دوڑے گی. تو جو اگلا مرحلہ نظر آ رہا ہے، پولیس والوں کی گرفت کم ہو جائے گی، پولیس والے جو ہے وہ ذرا نکلنا بند ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے جرائم بڑھیں گے، اور اسی طرح سے منشیات بھی بڑھیں گی، امن و امان کا خطرہ بڑھے گا، اور امریکہ جو ہے میڈیا پہ رہے گا بالکل اسی طرح سے جس طرح سے یہ اور ان کے افراد جو ہے کچھ عرصے پہلے خوش ہو رہے تھے ایران کو میڈیا پہ لا کے، اب یہ خود دنیا میں بڑی بری طریقے سے میڈیا پہ آ چکے ہیں، اور ان کی پالیسیز کے خلاف. آپ خصوصاً دیکھیں جو اس نے جملہ کہا ٹرمپ نے، وین لوٹنگ اسٹارٹس شوٹنگ اسٹارٹس، تو پہلے یہ بڑا سخت جا رہا تھا، سمجھ رہا تھا یہ معاملہ اتنا سادہ سا ہے، تو اب تو یہ ٹرمپ بھی جو ہے اوقات میں آ گیا ہے، اور یہ بہت ہی ایک کریٹیکل سچویشن ہو جائے گی کرونا کی سیکنڈ ویو میں. اور اب امریکن پولیس والے جو ہیں ممکن ہے ان کو بعض شہروں سے نکلنا پڑ جائے، بعض محلوں سے تو نکل ہی گئے ہیں، ہولڈ فرمائیے. کیونکہ لیٹینو بھی اس کے مقابلے میں آ رہے ہیں، وائٹ بھی آ رہے ہیں، ایشینز بھی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک مختصر سی کال لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ محمد صاحب کو سلام، آپ کو بھی سلام. علیکم السلام. کون میرے بھائی، کہاں سے؟ میں پاکستان سے بات کر رہا ہوں. تو ایک میری یہ جو ایج ہے 19 ہے، تو ایک نشے سے میں بہت تنگ ہوں، تو علامہ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں. جی پوچھیں پوچھیں پوچھیں. سر مجھے اسلامی چیزوں میں وہم بہت ہوتا ہے. وہم ہوتا ہے؟ برے خیال آتے ہیں اسلامی چیزوں میں، بہت برے خیال آتے ہیں، تو اس لیے وظیفہ علامہ صاحب کے لیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ سر. بہت شکریہ. لیکن اس کے لیے یہی ہے کہ اس چیزوں کے بارے میں وہم آنا جو ہے اس کو برا نہ سمجھیں، یہ سوالات ذہن میں آتے ہیں، اپنے علم کو بڑھائیں، اور یہی چیز جو ہے وہ علم میں اضافے کا سبب بنتی ہے. کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے. جب عقل کام کرتی ہے تو سوال آتے ہیں، اور ان سوالات کو بعض دفعہ لوگ وہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان سوالوں کے صحیح جوابات حاصل کریں. ہاں اگر وہم ہو رہے ہیں دیگر چیزوں میں، حرام حلال میں، پاک نجس میں، تو اس میں زیادہ وہم نہ کریں. اس کا علاج یہ ہوتا ہے کہ بالکل وہم کو چھوڑ دیا جائے. مثال کے طور پہ جس چیز کے بارے میں شک ہو، مثال کے طور پر یہ سامنے دیوار ہے، یہ پتہ نہیں پاک ہے یا نجس ہے، کہ اس کے نجس ہونے کا یقین نہ ہو جائے. یقین نہ ہو جائے. سبحان اللہ. قبلہ بہت اور ایک دو جہتوں سے بھی اور جو ہے وہ گفتگو کرنا چاہتے تھے آپ سے، مگر دامن وقت میں ہمارے جو ہے وہ گنجائش نہ رہی. ہم انتہائی مشکور اور ممنون ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ اپنا قیمتی ٹائم پھر اہل بیت ٹی وی کو دیا. بہت شکریہ. تو ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے علامہ سید شہریار رضا عابدی صاحب کو کینیڈا سے.